حضرت سفیان ثوری یاد آ گئے۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا تھا کہ کتنے زندہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور کتنے وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کا ذکر ہمارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ خواجہ امکنگی انہی لوگوں میں ہے کہ دل کی زندگی ہیں یہ لوگ ہیں، ایک تو ظاہری زندگی کہ حیات قلب ان سے جڑی ہوئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم سیرت کو ذکر کرتے ہیں تو عموماً 3 پہلوؤں کو لے کر آتے ہیں، پھر اسی کے ذیل میں اقوال، افعال اور احوال۔ اب اقوال پہ عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ محدثین نے ذکر کیا، افعال پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی فقہاء نے ذکر کیا یہ واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے۔ احوال کا ذکر کس نے کیا؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو احوال کا ان کے دیکھیے نماز ہے، نماز ایک فعل بھی ہے اور اس کی ایک حالت ہے کہ اس میں خشوع، خضوع، حضوری قلب، کیفیت، احسان کی کیفیات۔ تو صوفیاء بتاتے تھے بھائی حکم پہ بھی عمل ہو رہا ہے، فعل پہ بھی، تو حالت پہ بھی عمل کرو۔ معیار اور حالت پیش نظر رکھی صوفیاء، یعنی صوفیاء نے یعنی ہر طرح سے یعنی کہہ لیجیے کہ اتباع رسول کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اور عموماً ہم ایک جملہ سنتے ہیں ادبیات تصوف میں، مرجع خلائق۔ بھئی عموماً یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ جب ان کو دکھ درد مسائل پیش آتے ہیں وہ سلاطین کے پاس جاتے ہیں، ادھر سلاطین کو ایشوز پیش آ رہے ہیں وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، تو پھر حقیقی سلطان کون ہوا جسے اللہ سلطنت دے؟ اور نظامی صاحب جسموں پر ہونے والی حکومت سلطنت ختم ہو جاتی ہے، قلوب پر جو حکومت قائم ہو وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ جو حضور اقبال نے کہا نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ایسے ہی ہے، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقر کی حلاوت قناعت میں ہے۔ کیسے کس انداز سے وہ جو انوار سیرت ہے اس سے معاشرے کو مستنیر کر رہے ہیں۔ بے شک مہمان نوازی، تواضع، انکساری، عاجزی۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ خانقاہ نہیں بنائی، پتہ یہ چلتا ہے کہ کلوں سے، تعمیروں سے اثرات مرتب نہیں ہوتے، شخصیت کے احوال اور اس کے جو اخلاص میں گندی ہوئی تعلیمات ہیں اس سے اثرات مرتب